أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین اکرام، ذوالقعدہ کے مہینے کا آغاز ہو چکے ہے. اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت کے نال مدینے تو مکے وال سفر فرمایا سی، اور اس سفر نو صلح حدیبیہ کے نام تو جانیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ کئی مرتبہ اسی سماعت کر چکے ہو. آج اس واقعے کے اندروں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو مسائل مستقبت ہوتے ہیں وہ مسائل کا استنباط کر کے میں تھوڑے ایمان کو تازگی عطا کرنی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ پاک شرع صدر کے نال مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. گرمی اور بجلی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. قرآن سننے واسطے جتنی مشقت اور دقت برداشت کریں گے ثواب اور اجر اتنا زیادہ ملے گا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سی کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جانا اور اپنے نمازیوں کی ذکر و اذکار کی ترغیب اور شوق دلانا. اور فجر تو بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوتے سن کہ بھئی رات کسی نے خواب دیکھا ہوئے کہ اپنا خواب بیان کرے، میں انہیں خواب کی تعبیر دس دینا. جس کسی نے خواب دیکھا ہوتا سی وہ اپنا خواب بیان کر دیتا سی. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر دس دیتے سن. سن 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے کا آغاز ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جو روزانہ کا معمول سی کہ آپ پوچھتے سن کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ بیان کرے. اس مہینے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جے کسی نے خواب نہیں دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو بعد خود فرمایا کہ آج میں ایک خواب دیکھا ہے. اور اس خواب کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا ہے. میں کئی مرتبہ تمہیں یہ دس چکے ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ نے 3 نبیوں کے خواب بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کا خواب چھری چلانے والا، یوسف علیہ السلام کا خواب کے 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے، اور تیسرا کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کیا.
آپ نے فرمایا کہ میں راتی خواب دیکھا ہے، اور اللہ نے بیان فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو بھی رب نے سچ کر دکھلایا، یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھی سچ کر دکھایا، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ اور نبیوں کے خواب کے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ سادہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں راتی خواب دیکھے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، مسجد حرام بیت اللہ کو کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر اسی داخل ہوئے، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہیا تو اسی امن کے نال داخل ہوا گے۔ کیونکہ مکے والیاں نے جو سلوک کر کے مکے چوں کٹیا سی وہ تانوں بھی پتہ ہے، تسی سنیا بھی ہوا ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر ایک خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 6 سال ہو چکے سن مکہ چھوڑے، اور جس شہر کے اندر بندے کا جم بند ہوگے، یہ فطری گل ہے کہ اس شہر کی محبت وہ دل کے اندر رچی بسی ہوتی ہے۔ انہاں گلیاں کے نال بھی پیار ہوتا ہے، اس محلے کے نال بھی پیار ہوتا ہے، اس شہر کے نال بھی پیار ہوتا ہے۔ یہ شہر بھی ہوگے مکے جیسا کہ جس مکے کی قسم اللہ نے قرآن سے اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ کے نبی خواب بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نبی دے شاگرد سن، وہ ساڈے نالوں زیادہ انہاں مسائل جانتے سن کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اسی ضرور مکے جا کے بیت اللہ سے داخل ہوا گے۔ انہوں نے یقین ہو گیا، بڑے خوش ہوئے کہ 6 سالاں تو بعد اسی اپنے شہر کو دیکھاں گے، مکے کی پہاڑیاں دیکھاں گے، بیت اللہ کے انوارات دیکھاں گے، بیت اللہ کی پہاڑاں دیکھاں گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اللہ کے نبی خواب بیان فرما رہے ہیں کہ اسی مکے کے اندر بیت اللہ کا طواف کر کے اپنا سر بھی مڈوا رہے ہیں اور اپنے بال بھی کتروا رہے ہیں۔ لا تخافون، اسی خوف نہیں رکھنا ہونا ابو جہل کا، کیونکہ اگے تھے ابو جہل بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کو داخل نہیں سی ہونے دیتا،
مسلمان کمزور سن، غریب سن، ڈرتے سن۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا پورا خواب قرآن کے اندر بیان کیتا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں لا تخافون، اور تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا۔ فعلم ما لم تعلم، فرمایا اللہ کا حکم ہے جو اللہ جانتا ہے اور تسی نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، کہ مکے کے اندر تے تانوں فتح ملنی ہے، اللہ نے قریب زمانے کے اندر ایک اور فتح تانوں دے دی۔ صلح حدیبیہ کو 3 مہینے بعد، صرف 3 مہینے بعد خیبر فتح ہو گیا سی، کہ اس فتح کی بھی خوشخبری اللہ نے دی۔ اور صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی تھیں کہ ہم مکے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے۔ تصور کرنا اس منظر نو جدو صحابہ دے دلاں دے اندر مکے مدینے دی محبت۔ آج کوئی اپنے پیر کے نال سفر کرے تے بڑا خوش قسمت سمجھدا ہے اپنے آپ نو کہ میرا جناب سفر ہویا عمرے دا، میرے پیر میرے نال سن، بڑی سعادت ہے۔ اگر مریداں دے نال پیر بھی نال ہوے اس مبارک سفر دے اندر، اور اگر کسی دا استاد نال ہوے تے یہ بھی بڑی سعادت ہوندی ہے۔ اتنے مبارک سفر دے اندر جے استاد نال ہوے، میں قربان نبی دے شاگرداں دے کہ جنہاں دے نال پیراں دا پیر آمنہ دا لال اس سفر دے اندر، جنہاں دے نال نبیاں دا امام، سارے نبیاں دے امام آمنہ دے لال اس سفر دے اندر، جڑے سارے پیراں دے پیر اس سفر دے اندر، سارے استاداں دے استاد اس سفر دے اندر۔ یہ بڑا مبارک سفر سی، بیت اللہ دا سفر تے ویسے بڑا مبارک ہوندا ہے، لیکن جے نبی دا ساتھ مل جائے تے برکتاں عروج تے پہنچ جاندیاں نے۔ پھر نبی دا فیض ملدا ہے سفر دے اندر بھی، قیام دے اندر بھی، حضر دے اندر بھی۔ میرے دوستو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال 1400 یا 1500 صحابہ اس سفر دے اندر نال نے۔ ہن مدینے چوں چلدے نے مکے ول، سفر دیاں تیاریاں نے، بڑیاں خوشیاں نے کہ مکے جاواں گے، اسی اس شہر نو ویکھاں گے جس شہر کی گلیاں دے اندر ساڈا بچپن گزریا، جس شہر کی گلیاں دے اندر اسی کھیلتے رہے، جس شہر کی پہاڑیاں تے بیٹھ کے اسی اپنے دوستاں دے نال وقت گزاریا۔ صحابہ اس سوچ دے نال انہاں خیالاں دے اندر سفر کر رہے نے۔ مکے کو 14-15 کلومیٹر پہلے ایک مقام آتا ہے حدیبیہ، اس کنویں دا نام سی، اس کنویں دے نام دی وجہ تو اس پورے علاقے دا، پورے گاؤں دا نام حدیبیہ رکھ دتا گیا۔ اور آج دے دور دے اندر، آج دے زمانے دے اندر اس محلے
بندے دا نام شمیسہ ہے۔ مکے والیاں کو پتہ چل گیا کہ 1400 مسلمان آ رہے تھے مکے، انہوں نے پورا لشکر بھیجا خالد بن ولید کی قیادت کے اندر۔ خالد بن ولید ہے کہ مسلمان نہیں سی ہوئے، مسلمان ہونے تو بعد اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام کے مسلمانوں کو روک لیا کہ تمہیں مکے جان کی اجازت نہیں، تھوڑی ضلع بندی ہے۔ جس طرح پابندیاں لگ جاتی ہیں نا علماء کے، اب محرم کا مہینہ آئے گا، فلاں عالم کی زبان بندی، فلاں کی ضلع بندی، اور فلاں شہر جا کے بیان نہیں کر سکتا، وہ جناب جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ کہ خالد بن ولید نے کیا تواڈی مکے کی داخلہ بندی ہے، اسی مکے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام تے خیمے لگا لو۔ خیمے لگا کے 1400 صحابہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر بھی نال نے، اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جدو کنویں تے پانی لین پہنچے تے کنویں دے اندر پانی ایک یا دو ڈول سی، اور ایک دو ڈول کے اندر 1400-1500 بندیاں کا کی بڑا نال جانور بھی نے، سواریاں بھی، کیویں پانی کا گزارا ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ نے محبوب قیام کر لیا، خیمے لگ گئے، سواریاں بند دیا، سانوں بھی پانی پین کی ضرورت، جانورانوں بھی ضرورت، وضو کرنے لئے بھی پانی کی ضرورت، لیکن کنویں کے اندر ایک یا دو ڈول صرف پانی میں موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب حدیبیہ نامی کنویں کی منیر سے بیٹھ گئے اور فرمایا لے آؤ جڑا پانی اس کنویں چوں کڈیا ہے۔ صحابہ نے پیالے کے اندر پانی کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر نو دیتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے منہ کے اندر پانی لیا، جی اسی کلی کر دیا پانی منہ مبارک کے اندر، نبی دے مبارک منہ کے اندر پانی، اللہ کے نبی نے وہ منہ دا پانی کلی والا اس کنویں کے اندر سٹ دیتا، یعنی اس کنویں کے اندر کلی کر دیتی۔ صحابہ کہتے ہیں اسی ویکھیا جس کنویں کے اندر صرف ایک یا دو ڈول پانی دے سن، پھر اسی ویکھیا کہ پانی چھانا ماردا منیر تک آ گیا۔ اسی 1400-1500 دی رج رج کے پیتا، جانوراں بھی پلایا، اپنے مشکیزیاں بھی بھریا، تے پانی پھر بھی نہیں رکیا۔ یہ معجزہ سی اللہ کے نبی۔ اور جناب روک لیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انہوں کیا، دیکھو اسی لڑن واسطے نہیں آئے، ساڈا لڑنا مقصد نہیں، اسی تے عمرے کی نیت نال آئے، اسی احرام بندھے ہوئے نے، ایک قربانی دی جانور ساڈے نال نے، نشانیاں لگیاں ہوئیاں نے جانوراں تے، ہتھیار ساڈے کول نہیں تے تسی سانوں نہ روکو، لیکن وہ نوجوان نہ منے۔ آپ نے فرمایا ان کرتے ہیں، مشورہ ہوا کہ اپنا ایک نمائندہ جڑا نا جی مکے کے سرداراں کو بھیج دیں، تاکہ سرداراں نو جا کے وہ گل دسے کہ ساڈا مقصد لڑنا نہیں، اسی صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور واپس چلے جانا۔ آپ نے فرمایا عمر تسی جاؤ مکے،
اور انہوں کو جا کے دسو کہ سارا مقصد کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ مینوں نہ بھیجو، ایک تو یہ کہ میں جذباتی ہوں، یعنی کسی نے کوئی گل کر دی تھی کہ معاملہ بڑھ جائے گا، گل بڑھ جائے گا۔ عثمان کا پورا خاندان، پوری برادری مکے سے بیٹھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ خاندان ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیتا کہ عثمان کی پوری برادری بنو امیہ مکے سے بیٹھی تھی، عثمان کو بھیجو، عثمان کا حیا بھی کرن گے، عثمان کی گل بھی سنن گے، اور عثمان ٹھنڈے مزاج کے آدمی نے ایک گل بھی بڑے اچھے طریقے نال اپنی برادری کو سمجھا لیں گے۔ اور مکے کے سردار سے ابو سفیان، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں سی رہے، بنو امیہ کے سردار سے۔ آپ کو حضرت عمر کی یہ رائے بڑی پسند ہے کہ کدے کدے چھوٹے بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، اس لیے چھوٹیاں کی بھی گل سننی چاہیے، انہوں کے نال بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، تہاڈی رائے میری رائے، تہاڈی رائے مینوں بڑی پسند آئی ہے۔ عثمان آج سفیر رسول بن کے، عثمان آج سفیر رسول بن کے مکے جاندے نے۔ میرے دوستو حضرت عثمان جدو مکے داخل ہوندے نے، مکے والیاں نوں پتہ چلیا عثمان آیا ہے، تے برادری ساری عثمان دے استقبال لئی حضرت عثمان نوں خوش آمدید کہن لئی مکے دے کارنر تے جمع ہو گئے۔ عثمان آیا ہے ساڈے خاندان دا نوجوان ہے، عثمان آیا ہے اے ساڈی شان ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے عثمان چھڈ تو ساریاں گلاں، اے بات اندر ہون گیاں، چل تینوں پہلے اسی بیت اللہ لے جائیے۔ بیت اللہ اسلام کو پہلے بھی احترام والا سی، اسلام کو پہلے بھی لوگ بیت اللہ کا احترام کرتے سن۔ ابو سفیان کہتا ہے عثمان چل شام نو بیٹھاں گے، گلاں بھی کراں گے، بیت اللہ چلیے، تو طواف بھی کری تے بیت اللہ کے سجدے بھی کری۔ اتنی بڑی عبادت ہے کسی کو بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے، بیت اللہ کے سجدے نصیب ہو جائیں، لیکن صحابہ عاشق صادق سن، وہ سچے عاشق سن۔ حضرت عثمان نے کیا گل سننا اس عاشق صادق دی، فرمایا عثمان اس عبادت نو عبادت نہیں سمجھدا جس عبادت کے اندر میرے محمد کی رضا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مینوں نبی نے طواف واسطے نہیں، مینوں میرے نبی نے بیت اللہ کے سجدے کرنے واسطے نہیں بھیجیا، مینوں میرے نبی نے بھیجیا ہے کہ میں تانوں گل سمجھاواں کہ وہ جو 1400-1500 حدیبیہ سے بیٹھے نے وہ لڑنے واسطے نہیں آئے، وہ طواف واسطے آئے نے۔ جویں تسی مینوں طواف کی اجازت دیتے ہو، جے انہاں نوں اجازت دیو گے تے پھر عثمان بھی طواف کرے گا۔ اور جب حضرت عثمان نے چٹا جواب دے دیا کہ بندہ ہوگا علاقے کا چودھری، علاقے کا سردار کہتا میری رہتی ایک ہی ہوا، میرے دیور کی آگ کی مینوں ہی اکھاں دکھا دیتی ہے، تو انہوں نے کہا عثمان کو گرفتار کر دیا۔ حضرت عثمان مکے کے اندر گرفتار ہو گئے، بہت بڑا جرم عالمی ستا تھے، کسی نے سفیر نو گرفتار کر لینا یا کسی نے سفیر نو قتل کرنا، یہ آج بھی عالمی جرم ہے، یہ اس وقت بھی عالمی جرم سی، لیکن کفر جڑا ہے کفر ہر جگہ بڑی من مانیاں کرتا ہے۔ حضرت عثمان مکے کے اندر گرفتار ہو گئے، لیکن یہ
عاشق صادق سن انہاں نے گرفتار ہونا تے منظور کر لیا انہاں نے اپنے آپ کو حراست دے اندر مکے والیاں دی کسٹڈی دے اندر اپنے آپ کو انہاں دی تعویذ دے اندر رہنا گوارا کر لیا پر نبی دے حکم دی خلاف ورزی گوارا نہ کی اس لیے گرفتاری سے بھی فرق ہوتا ہے لوگ بڑے کہتے ہیں فلانا بھی گرفتار ہوا فلانا بھی جیل گیا جناب جیل جانا کوئی جرم نہیں یہ دیکھو کہ وہ جیل کس وجہ تو گیا ہے وہی گرفتاری کس وجہ تو ہوئی ہے یوسف علیہ السلام جیل نہیں گئے اللہ کے قرآن میں دسے تو میں تو مسئلے سمجھانے کے واقعات اسی سنے نے حدیبیہ ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہو کے نمرود علاقے کے اندر نہیں چھپیا قابل مذمت ہے گرفتاری نہیں یوسف علیہ السلام کی گرفتاری قابل مذمت ہے نہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار ہے 40 دن قابل مذمت نہیں گرفتاری کے اندر فرق ہوتا ہے کوئی بندہ جرم کر کے کوئی بندہ گناہ کر کے گرفتار ہوئے اور قابل مذمت ہے لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے دین واسطے نبی کے قرآن واسطے خدا کے فرمان واسطے گرفتار ہوئے وہ قابل مذمت نہیں وہ قابل تعریف ہے ایک گلا وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نہ قرآن پڑھے ہیں نہ قرآن سمجھے کہ عثمان گرفتار ہوئے حضرت عثمان کی گرفتاری قابل مذمت نہیں قابل تعریف ہے اور انہوں نے اسی تعریف کرتے ہیں کہ حضرت عثمان گرفتار ہے اور کچھ لوگ افواہاں بھی پھیلاتے ہیں افواہاں پھیلانے والے نے کہا کہ عثمان کے مکے والے نے شہید کر دیا ہے گل ہوتی نہیں جڑی گل بنا دیتی جاتی ہے ہن یہ خبر حدیبیہ پہنچی شہادت کی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر حدیبیہ پہنچی اللہ کے قرآن نے سارا منظر بیان کیا ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو پتہ چلیا کہ عثمان میرا سفیر سی عثمان میرا نمائندہ سی عثمان نو مکے میں بھیجیا سی کہ مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا میرے دوستو اے افواہ اللہ دے نبی دے کول پہنچیے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے 1400-1500 صحابہ نو اکٹھا کر لیا آج ویکھنا حضرت عثمان کی قیمت ویکھنا آج خدا کی منڈی دے اندر آج مصطفیٰ کی منڈی دے اندر حضرت عثمان کی قیمت لگے دی اللہ دے ہاں حضرت عثمان کا مرتبہ کتنا سی اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاں حضرت عثمان کا مقام کی سی اللہ دے محبوب پیغمبر نے 1400-1500 صحابہ نو جمع کر لیا اور جمع کرنے تو بعد اللہ دے نبی کہتے ہیں عثمان میرا نمائندہ سی عثمان میرا سفیر سی عثمان میرا داماد سی میں عثمان نو مکے بھیجیا عثمان نو مکے والیاں نے شہید کر دیتا اللہ دے نبی نے ہاتھ انج کیتا اور میرے ول ویکھو سارے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ہاتھ انج کیتا اللہ دا قرآن نقشہ کھینچ لائے نبی ایک درخت دے تھلے ہاتھ انج کر کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے نے میں عثمان کا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جانا میں عثمان کا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جانا
میں مرنا چاہنا عثمان کی وجہ تو، اور جیڑا میرے نال اتفاق کر دے، جیڑا میری گل نو مان دے، ایک ایک کر کے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لیا بغیر اسی واپس نہیں جے جانا۔ اللہ دے محبوب کے بیعت لے گئے سن تے قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک۔ اللہ نے آسمان کو قرآن اتاریا، میرے محبوب سنو، میرے محبوب سنو، اور انہاں دسو ان الذین یبایعونک، میرے محبوب جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے، انما یبایعون اللہ، انما یبایعون اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تواڈے نال بیعت کرنے والے حقیقت دے اندر میں اللہ دے نال بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ دا قرآن ہے، اے صحابہ دی شان ہے، اے اللہ دا قرآن کہتا ہے میرے محبوب دس دیو انہاں نوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے جڑے تواڈے نال بیعت کر رہے نے، اے حقیقت دے اندر اللہ دے نال بیعت کر رہے نے۔ اور قرآن کا اگلا جملہ سننا ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ نے صحابہ کی شان کی بیان کی تھی۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے محبوب کے 1400 جڑے تواڈے نال بیعت کر رہے نے، حقیقت دے اندر اللہ دے نال بیعت کر رہے نے۔ اور میرے محبوب جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، یہ تواڈے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے میرے محبوب انہاں نے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب انہاں 1400-1500 دے ہاتھ تواڈے ہاتھ تے، انہاں 1400-1500 دے ہاتھ تواڈے ہاتھ تے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ دا ہاتھ انہاں ساریاں دے ہتھاں تے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے کہا کہ اللہ دا ہاتھ انہاں ساریاں دے ہتھاں تے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ دے ہاتھ تو مراد کہ اللہ دی مدد انہاں دے نال، بے شک اللہ دی تائید انہاں دے نال، اللہ دی حمایت انہاں دے نال۔ کہ میرے محبوب کے جنہاں نے تواڈے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نے، ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ساریاں دے ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ اے اللہ دا قرآن ہے میرے دوستو، بیعت ہو رہی ہے، قربان عثمان میں تیرے نصیباں تے۔ اے رب کہتا ہے انہاں مومناں نوں جڑے حضرت عثمان دا بدلہ لین لئی نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ رہے نے، تے اللہ کہتا ہے کہ ہاتھ مینوں اتنے پیارے لگے نے عثمان دا بدلہ لین لئی کہ انہاں ساریاں دے ہتھاں تے میں رب دا ہاتھ جے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آؤ اسے سورہ فتح دے اندر صرف یہ ہوئی نہیں رب نے کیا میرا ہاتھ ہے، اللہ نے انہوں کامیاب نہیں کر دیتا۔ اللہ پھر دوبارہ نقشہ کھینچ دے قرآن دے اندر کہ عثمان میرے نبی دا سفیر، عثمان میرے نبی دا قاصد۔ حضرت عثمان کی قیمت کی پائی رب نے،
فرمایا یہ جڑے 14-15 سونے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے نے میں رب قرآن کے اندر ہن انہاں نوں انعام دے لگا. سننا اللہ دا قرآن. قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین. میں ترجمہ تانوں آسان کر کے سمجھانا. لقد دا معنی یقیناً پکی گل ہے. پتھر تے لکیر لوہے تے لٹ. لقد دا مطلب ہوتا ہے یقینی گل ہے پکی گل ہے. ساریاں گلاں ختم ہو سکدیاں نے لیکن جڑی گل رب لقد دے نال کرے وہ کدے ختم نہیں ہو سکدی. جنوں اسی کہندے پتھر تے لگی. فرمایا لقد پکی گل ہے. کیڑی گل پکی ہے؟ فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا. کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. رب میرے تو بھی تواڈے تو بھی راضی ہو جائے. میں تانوں اللہ دا قرآن سنا رہا. لقد رضی اللہ. فرمایا اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا. ربا کنہ دے نال راضی ہویا. فرمایا عن المؤمنین عن المؤمنین. انہاں مومناں دے نال کنہاں نوں رب مومن کہہ رہا ہے جڑے حدیبیہ دے مقام تے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انہاں نوں کیا نا مومن. ابو بکر موجود نے. مومن نے بے شک موجود سی بیعت کے اندر. بولو نا موجود سی حضرت ابو بکر بے شک. عمر بھی موجود سن. علی بھی موجود سن. اور طلحہ بھی زبیر بھی بلال بھی سارے موجود سن. انہاں ساریاں نوں اللہ نے کی کیا کہ انہاں مومناں تو راضی ہو گیا. ہن جڑا صحابہ دے ایمان نوں نہ منے وہ آپ مومن نہیں. بے شک جڑا صحابہ نوں مومن نہ منے وہ آپ مومن نہیں. کیونکہ میں تانوں قرآن سنا رہا. قرآن کے رب کے قرآن نے صحابہ نوں مومن کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ میرے محبوب انہاں نوں دس دیو میں انہاں مومناں تو راضی ہو گئے. کیڑے مومن نے؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے جڑے درخت دے تھلے کھڑے ہو کے میرے محبوب تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں. اے مومن بھی نے کہ میں انہاں تو راضی بھی ہاں. اور ایک مسئلہ اور سمجھانے نال کو اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان کی تھی. کسی نے نہیں کی. قرآن نے بھی کی تھی. نبی نے فرمان نے بھی کی تھی. کہ جے میں بیان کرا کہ دہشت گرد ہے. کہنے نے یہ دہشت گرد ہے جناب. فور شیڈول دے تیرے کا نام ہے. یہ جناب گرفتار ہوتا ہے. اگر صحابہ کی عظمت نو بیان کرنا دہشت گردی ہے. اگر صحابہ کی عزت اور ناموس نو بیان کرنا ایک کوئی جرم ہے تے پھر رب نے ایک جرم سانو سکھلایا ہے. ایک جرم ہوئے گا انہاں دے نزدیک جڑے اللہ دے قرآن نو نہیں پڑھتے. ایک جرم ہوئے گا انہاں دے نزدیک جڑے قرآن نو نہیں سمجھتے. اللہ دے قرآن نے صحابہ کی عظمت بیان کرنا عبادت بیان کی ہے. اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا میں عبادت سمجھنا. اگر کوئی جرم سمجھے جرم سمجھنا رہے میرے نزدیک عبادت ہے. اگر ایک جرم ہے کہ میں بار بار کروں گا اور 100 بار کروں گا. ساڑھے نزدیک صحابہ کی عظمت بیان کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اور کوئی درخواست دے دے
کوئی پرچے کراوے، کوئی جو مرضی سانو کہے، سانو اس چیز کی پرواہ نہیں، اسی صحابہ کے لگ گئے، صحابہ تو رب راضی ہے کہ انشاءاللہ رب ساڈے تو بھی راضی ہے۔ حضرت عثمان کی قیمت پہ گئی رب خدا اور مصطفیٰ کی منڈی کے اندر کہ عثمان اتنے قیمتی نے 1400 نبی کہہ رہے تھے میں عثمان کی خاطر قربان کر دیا۔ عمر جیسے پہلوان، علی جیسے کمانڈر ان چیف، میدان جہاد کے غازی اور مجاہد کہ عثمان کے بدلے کے اندر میں 1400 قربان کر دیا گا، اور صرف 1400 نہیں، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر خود بھی تیار نہیں کہ عثمان واسطے میں خود بھی قربان ہوں۔ حضرت عثمان کی توہین ہو گئی پچھلے ہفتے، گزشتہ جمعے بھی دسیا سی پرچہ ہوا لیکن گستاخ اجے تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اسی کل اسلام آباد کے اندر میری جماعت نے مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی قیادت کے اندر بہت بڑا دفاع عثمان غنی مارچ کیتا ہے کہ گستاخ کو فی الفور گرفتار کیتا جائے۔ اسی میری تائید کر دے اس مطالب سے کہ حضرت عثمان کی گستاخی کرنے والے گستاخ کو فی الفور گرفتار کیتا جائے اور قانون کے مطابق انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ عثمان وہ نے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے قیمت لا کے دسیا کہ عثمان کی قیمت کوئی معمولی قیمت نہیں، عثمان کی قیمت کچھ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو پوچھو کہ نبی کے فرمان کو پوچھو۔ عثمان ناشر قرآن نے قرآن کو جمع کر کے نشر کرنے والے عثمان، نبی کے دوہرے داماد عثمان، نبی کے گھر دو مرتبہ دلہا بن کے آن والے عثمان، اور نبی کے دین نو 44 لاکھ مربع میل تے نافذ کرنے والے عثمان، نبی کے سفیر عثمان، اور علی کے ہم ظلم عثمان نے، عثمان باحیا نے اللہ کا قرآن کہتا ہے، عثمان نبی کے سامنے بیٹھتے نے بڑے ادب کے نال، عثمان کو عثمان نے میرا عنوان نہیں عظمت عثمان، لیکن کیونکہ ایک گستاخی ہوئی ہے میں گستاخ کے مقابلے کے اندر حضرت عثمان کی تعریف کرنے دو عبادت سمجھتا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، کسی بھی عالم کو پوچھ لینا، صحابہ کی تعریف کرنا عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن نے کی ہے، نبی کے فرمان نے کی۔ کوئی کچھ کرے، کوئی مقدمات بنائے، کوئی درخواستہ دے، کوئی دہشت گرد کرے، کوئی تقریب کار کرے، کوئی فسادی کرے، یہ سب نبیوں کو کیا گیا ہے، نبیوں کے نال یہ سارا سلوک ہوا ہے۔ لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے پھر دیکھو نبیوں کے نال یہ سلوک کرنے والے انہاں کا انجام بھی دیکھو کہ حمان، شداد، نمرود، ابو جہل کا انجام بھی دیکھو، اور نبیوں کے نال وفا کرنے والے کا انعام بھی دیکھو کہ قیامت کی صبح تک جس جس مسجد کے اندر، جس جس ممبر کے اوپر، جس جس مصلی پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، صحابہ کو حضرت عثمان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے ایک انعام دیتا ہے کہ اس لیے اپنے آپ کو حق والیاں کے نال جڑو، لوگوں کی گلاں چ نہ ہو۔ جدو نبی مکے تو نکلے سن نا حدیبیہ واسطے، عمرے واسطے، تے لوگوں نے بڑا کیا سی، لوگوں کے گھراں تے جا جا کے وہ تانوں پتہ نہیں مکے والےاں نے انہاں کڈیا سی، کیوں تسی اپنے بچیاں نوں مروانا چاہتے ہو یہ نال بھیج؟ مکے والے کے جانی دشمن نے، جانی دشمن نے، لیکن جڑے نبی دے نال چلے نے پھر رب نے رنگ ایسے لائے نے، جڑے آندے گئے جڑے باندے گئے سینے لا کے محمد لگے لائے کہ جنوں نبی نے سینے نال لا لیا، نبی نے انہوں رنگ دیا۔ حضرت عثمان کی تعریف کی عبادت ہے، میں انہوں نے خدا کی تاثیر پیش کرتا، پھر اگے وہ صلح ہوئے گی، معاہدہ لکھا جائے گا، وہ تفصیل اگلے دن آئے گی۔ عرش بری تے چل جا عثمان بھایا دا۔ حضرت عثمان اتنے حیا والے نے، رب دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
اور حضرت عثمان کی شہادت ہوئی 83 سال کی عمر کے اندر. آپ نے فرمایا جدوں دا میں یہ ہاتھ نبی دے ہاتھ تے رکھیا ہے اس وقت تو بعد میں یہ ہاتھ کدے اپنی شرمگاہ میں لگایا. اتنے حیا والے عثمان. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. رتبہ خدا بڑھایا رتبہ خدا بڑھایا سنیا کے پیشوا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرساں. واقعہ تو سنیا نا, انکار کر دیتا سی طواف کرنے کو. سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرساں. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. عاشق دے دل دے اندر عاشق دے دل دے اندر ہے کتنا عشق مصطفیٰ دا. عرش بری تے چرچا. تسی میرے نال کہہ دو عثمان با حیا دا. اے رب دے فرشتے لکھ کے لے جان گے کہ گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی تھی. عثمان بنی مسجد کے اندر آج سارے عثمان کی تعریف کر رہے ہیں. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. جس دا حیا کریں گے عرشاں دے نور سارے. جس دا حیا کریں گے عرشاں دے نور سارے. پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے. کیوں نہ حیا کرے پھر کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا. کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں. کئی ایسے موقع نے کہ حضرت عثمان نے اپنی تجوریاں کے منہ کھول دیتے جدوں نبی نے چندہ منگیا. شتر کہتے ہیں اونٹ نو فارسی دے کر تے جدوں نبی نے چندہ منگیا اونٹاں دیاں قطاراں دے دتی حضرت عثمان نے. اسلام تے غنی نے اسلام تے غنی نے خرچے کیتے ہزاراں. کئی بار جس نے دتیاں شکراں دیاں قطاراں. کئی بار جس نے دتیاں شکراں دیاں قطاراں. مسجد نبی دا کیتا مسجد نبی دا کیتا کس نے ذہن گشایا. جدوں نبی نے کہا نا چندہ چاہیے مسجد چھوٹی ہو گئی نمازی پڑھ گئے نے تے مسجد کا نال دا پلاٹ خرید کے دین والے عثمان. مسجد نبی دا کیتا مسجد نبی دا کیتا کس نے ذہن گشایا. عرش بری تے چرچا عثمان بھایا دا. عرش بری تے چرچا عثمان
پانی کے پیرے لا دیتے کوئی عثمان کو پانی نہ پلائے پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے کیتا شہید جس نے کیتا شہید جس نے او کو بن سزا عرش بری کے چرچا عرش بری کے چرچا عثمان بہایا رتبہ خدا بتایا سنیا کے پیشوا واہ اللہ علیہ